پر پھینکے وہ خدا کی طرف سے برس رہے تھے۔ چنانچہ اس کی تائید میں یہ الہی نشان ظاہر ہوا کہ بڑے زور سے کنکر اٹھائے ہوئے آندھی مسلمانوں کے لشکر سے دشمن کے لشکر کی سمت میں چل پڑی، اور اس کی وجہ سے وہ نیم اندھے ہو گئے اور لڑنے کی ہوش نہ رہی۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے، مگر اس روایت سے قطع نظر قرآن کا یہ کلام دراصل انجیل کے اس کلام کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو پورا کر رہا ہے کہ بالآخر خدا نے فیصلہ فرمایا کہ میں خود ظاہر ہوں گا، اور جو شخص اپنے وجود کو کامل طور پر اپنے مالک یا آقا کے وجود میں ضم کر دے، اپنا کچھ بھی باقی نہ رکھے، کلیتاً 100% اپنے محبوب اور اپنے آقا کا ہو جائے، اس کو تمثیلاً وہ نام دینا اس کا شرک نہیں کہلاتا، وہ اس کے عجز کے کمال کا اظہار ہے۔ یعنی وہ نہ رہا اور وہی ایک رہا جس کی عزت میں اس نے اپنے وجود کو فنا کیا، جس کی محبت میں اس نے اپنے نفس کو کالعدم کر دیا، بالکل غائب کر دیا۔ بس یہ تعلیم نعوذ باللہ شرک کی تعلیم نہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی مواحد پیدا ہوا، نہ کسی نے توحید کے لیے ایسی غیرت دکھائی، نہ کسی نے توحید کے لیے اتنی عظیم قربانیاں پیش کیں جیسا کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمائی۔ بس یہ مراد ہے انجیل کے احکام کا، اس کی پیشگوئیوں کا پورا ہونا۔ اس وقت تک یہ کتاب نہیں ٹلے گی، اور جب وہ پوری ہو جائیں گی تو پھر خدا کی بادشاہت اس کو تھمائی جائے گی جو اس بادشاہت کا اس کائنات میں سب سے زیادہ اہل ہے۔ تو فرماتے ہیں، حضرت مسیح فرماتے ہیں، بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے کسی کو بھی توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس بارے میں ہمیں تعلیم دی، اب میں اس کی طرف جماعت کو متوجہ کرتا ہوں۔ وہی تعلیم جو 5ویں باب، متی کے 5ویں باب میں مسیح کی ملتی ہے، وہی مضمون حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام توریت کی بجائے قرآن کے حوالے سے، اور اگلے نبیوں کی بجائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پیش فرماتے ہیں۔ قرآن مجید خاتم الکتب ہے، اس میں اب ایک شوشہ یا نقطہ کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں، اور یہاں کوئی شرط نہیں رکھی کہ جب تک پورا ہو جائے، جب تک وہ دل نہ ٹل جائے۔ آخری کامل بلا شرط کلام ہے، کبھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید خاتم الکتب ہے، اس میں اب ایک شوشہ یا نقطہ کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ کی ذات میں دین کامل ہوا ہے، اور آپ کے دین میں ایک شوشے، ایک نقطے کی نہ اضافے کی گنجائش ہے، نہ کمی کی گنجائش ہے۔ پھر ازالہ اہام جلد اول، یہ ملفوظات جلد 8 سے لیا گیا تھا والا، صفحہ 245۔ ازالہ اہام جلد اول صفحہ 137 و 139 پر یہ عبارت درج ہے، اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کے شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے۔ اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کو تبدیل یا تغیر کر سکتا، کسی ایک حکم کا تغیر یا تبدل کر سکتا ہو، یا ایک حکم کو تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے۔
بس جماعت احمدیہ کو یہ ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے اور رکھتی ہے پیش نظر. دشمن جو چاہے باتیں کرے، ہم دشمنوں کی باتوں سے بے نیاز ہیں، کیونکہ مسیح کی پیشگوئی تھی کہ تمہیں طرح طرح کی دل آزار باتیں کہی جائیں گی. اور قرآن کریم نے بھی فرمایا ہے کہ مومنین کو تو دل آزار باتیں ضرور کہی جائیں گی، کیونکہ وہ کوئی قدم نہیں رکھتے خدا کی راہوں پر چلتے ہوئے جس پر ان کے دشمنوں کو طیش نہ آتا ہو. ان کی زندگی دشمن کے لیے ایک دل آزاری کا وجود بن چکی ہے. بس یہ بحث نہیں ہے کہ آپ کلمہ پڑھیں تو دل آزاری ہوتی ہے. آپ تو گلیوں میں چلتے ہیں تو قرآن گواہی دیتا ہے کہ آپ کے ہر قدم پر دشمن کی دل آزاری ہو رہی ہے. اس دل آزاری کو آپ کیسے مٹا سکتے ہیں جو مومن کی تقدیر میں لکھی گئی ہے؟ بس آپ دل آزاری کی خاطر قدم نہیں رکھتے، لیکن وہ قدم جن لوگوں کے لیے دل آزاری مقدر ہے ان کو بہت تکلیف پہنچاتے ہیں. بس یہ ہے وہ صورت، دشمن کی باتوں سے دلگیر نہ ہوں اور ان آسمانی نصائح پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں. یہ وہ عروہ وثقی ہے جس کو ہاتھ ڈال دیں گے تو اس کا ٹوٹنا مقدر نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہاتھ چھوٹ جائے، یا یہ عروہ، یہ کڑا جو آسمان سے اترا ہے، قرآن تعلیم کا کڑا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، یہ کبھی ٹوٹ سکے. قرآن شریف کی برابر حفاظت ہوتی چلی آئی ہے کہ ایک لفظ اور نقطہ تک اس کا ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اس قدر حفاظت ہوئی ہے کہ ہزاروں لاکھوں حافظ قرآن شریف کے ہر ملک اور ہر قوم میں موجود ہیں، جن میں باہم اتفاق ہے، ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور سناتے ہیں. الحکم 17 فروری 1906. حضرت مسیح علیہ السلام جیسے اپنی کوئی شریعت لے کر نہ آئے تھے. حضرت مسیح علیہ السلام، یہ بھی مسیح علیہ السلام کی تحریر ہے، جیسے اپنی کوئی شریعت لے کر نہ آئے تھے بلکہ توریت کو پورا کرنے آئے تھے، اسی طرح پر محمدی سلسلہ کا مسیح اپنی کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا بلکہ قرآن شریف کے احیاء کے لیے آیا ہے اور اس کی تکمیل کے لیے آیا ہے، جو تکمیل اشاعت ہدایت کہلاتی ہے. تکمیل سے مراد یہ نہیں ہے کہ کچھ باتیں رہ گئی ہیں اس میں کہنے والی، وہ باتیں داخل کی جائیں. اگر یہ مضمون ہو تو مسیح کی عبارت بالکل محمل بےایمانی ہو جائے گی کہ ایک شوشہ بھی تبدیل کرنے نہیں آیا. اگر نامکمل کتاب ہے ان معنوں میں کہ تعلیم کے اضافے کی ضرورت ہے، تو پھر تو شوشہ چھوڑ کے بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بات کی تشریح فرما رہے ہیں. پورا کرنے آیا ہوں کن معنوں میں؟ اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں جو تکمیل اشاعت ہدایت کہلاتی ہے. قرآن کریم کی ہدایت کی اشاعت کے دو دور مقدر تھے، ایک اول اور ایک آخر. اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا اس کی شہادت فرمائی کہ ایک دور آخر پہ آنے والا ہے. اور قرآن کریم نے جو سورہ جمعہ میں پیشگوئی فرمائی تھی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس سے بھی یہی مراد ہے. ایک جماعت آخری دنوں میں بھی پیدا ہونے والی ہے. اس جماعت نے کیا کام کرنا ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں کرنی، کیونکہ تبدیلی روحانی ہلاکت کا نام ہے. اس نے تکمیل اشاعت ہدایت کرنی ہے. کتنی بڑی دنیا ابھی باقی پڑی ہوئی ہے جس تک قرآن کریم کی ہدایت نہیں پہنچی. لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ کا کام کرنا ہے تاکہ اسلام کو، قرآن کی تعلیم کو تمام دیگر ادیان پر غالب کر دیا جائے. الحکم 17 جنوری 1903. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میں از خود نہیں کہتا، خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حق یہی ہے کہ جو مجھے چھوڑے گا اور میری تکذیب کرے گا وہ زبان سے نہ کرے مگر اپنے عمل سے اس نے سارے قرآن کی تکذیب کر دی.